بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کے سر قلم کر کے اس کے سامنے کیوں پیش کیے گئے؟ قبر کے لیے زمین کی جگہ کیوں نہ ملی؟ مغل حکمراں بہادر شاہ ظفر کا خاندان آج بھی رنگون میں بے بسی اور غریبی کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اس آخری مغل کی اولاد ہیں جو سرکاری وظیفے پر پل رہی ہیں۔ تباہی ایک دن میں نہیں آ جاتی۔ زمانہ 1850 کے لگ بھگ کا ہے۔ جگہ دلی، وقت کے صبح 3:30 بجے۔ 50 سالہ کپتان رابرٹ اور 18 سالہ لیفٹیننٹ ہنری دونوں ڈرل کے لیے جاگ گئے ہیں۔ صبح سورج نکلنے کے بعد سویلین انگریز اٹھ کر ورزش کر رہے ہیں۔ انگریز عورتیں گھڑ سواری کو نکل گئی ہیں۔ صبح 7 بجے انگریز مجسٹریٹ اپنے اپنے کام سنبھال لیے ہیں، اور دوسری طرف مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کے محل میں رات بھر محفلیں چلیں اور صبح کو مشاعرہ ختم ہوا، جس کے بعد محل کے لوگ سونے چلے گئے۔ کنیزیں ذل الہی کا منہ ہاتھ دھلا رہی ہیں۔ حکیم چمن لال بادشاہ کے پیر دبا رہا ہے۔ اس حقیقت کا ثبوت موجود ہے کہ لال قلعے میں ناشتے کا وقت اور دہلی کے برطانوی حصے میں دوپہر کے لنچ کا وقت ایک ہی تھا۔ اس کے باوجود بھی 1857 کی جنگ آزادی کی کمان بہادر شاہ ظفر کے ہاتھوں میں دی گئی۔ ہندوستانی یہ نہیں جانتے تھے کہ اس بادشاہ کے پاس نہ ہی اتنی طاقت ہے اور نہ ہی اس کی مالی حالت ٹھیک ہے، یہاں تک کہ فوج کو تنخواہ دینے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ صرف نام کا بادشاہ جس کا تاج خود اس کے مطابق، اے خدا، یا تو مجھے بادشاہ نہ بنایا ہوتا یا تو مجھے بھکاریوں جیسا نہ بنایا ہوتا۔ یہاں تک کہ لال قلعے کی بیگمات اپنے اپنے بیٹوں کو تخت پر بٹھانے کے لیے انگریزوں کی چاپلوسیاں کرنے لگیں۔ ظفر کو انگریزوں کی طرف سے 1 لاکھ روپیہ وظیفہ ملنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ جاگیر اور باغات بھی فرضی طور پر بہادر شاہ ظفر کو دیے گئے، اور آخر میں 17 اکتوبر 1858 کو بہادر شاہ ظفر سمیت شاہی خاندان کے 35 مرد عورت کو بحری جہاز کے ذریعے رنگون کی جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ جب بادشاہ کا آخری وقت تھا، وہ جیل کے فرش پر پڑا ہوا تھا اور اس کے چہرے کے آس پاس مکھیاں بھنبھنا رہی تھیں۔ وہ کسی بادشاہ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کی جگہ کوئی بھکاری پڑا ہوا تھا جو بے بسی میں یہ شعر دہرا رہا تھا: نہ کسی کے آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ نہ تو میں کسی کا حبیب ہوں، نہ تو میں کسی کا رقیب ہوں، جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں، جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں۔ میرا رنگ و روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن فضا سے اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی 4 پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ وہ مغل حکمراں جو پورے ہندوستان پر راج کیا کرتے تھے، جن کے ایک اشارے پر پوری فوج کمر کس لیتی تھی، اس مغل بادشاہ کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کا کاندھا دینے کے لیے 2 بیٹوں اور 1 مولوی کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ بہادر شاہ ظفر کا چہرہ دیکھ کر انہی کا یہ شعر یاد آتا ہے کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین مل سکی کوہ یار میں۔